بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس دن بھر میں ہونے والے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ آج دن بھر میں تازہ ترین نیوز اپڈیٹ کیا ہوئی ہیں۔ تو آپ نے اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں شیئر کر دینا ہے۔ آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس بارے میں متعدد امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اس وقت متاثرین کی مجموعی طور پر تعداد جو ہے اس وقت 1,45,599 تک بھی پہنچ چکی ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 741 افراد اس مرض کو شکست دینے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس وبائی مرض سے اس وقت 1,38,442 افراد اب تک صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ جبکہ اس بارے میں ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے کوئی بھی نیو اموات واقع نہیں ہوئی، اور اس مہلک وائرس سے مرنے والوں کی ٹوٹل تعداد جو ہے 518 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت امارات میں درجنوں افراد کو جعلی ویزوں سے لوٹنے والا بالآخر گرفتار کر لیا گیا۔ اس بار میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق اس وقت دبئی پولیس نے ایک غیر ملکی کو اپنے ہم وطن باشندے کو 27 جعلی ویزے جاری کر کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ملزم نے ان افراد کو دبئی میں ملازمت کا جھانسا دے کر ان سے 1,20,000 درہم کی رقم بھی لوٹ لی تھی۔ تو دو سوڈانی نئی زندگی کی چاہ میں جب دبئی پہنچے، مگر حکام نے انہیں جعلی ویزے کی بنا پر ایئرپورٹ پر ہی روک لیا، تو اس دھوکے بازی کا پردہ فاش ہو گیا۔ اس بار میں دبئی کی عدالت میں استغاثہ نے بتایا کہ 42 سالہ سوڈانی نے پرانے ویزے میں رد و بدل کر کے اپنے ملک میں مقیم ایک ریکروٹمنٹ کمپنی کے مالک کو بھیج دیے۔ جب ریکروٹمنٹ کمپنی کے مالک نے پہلے 2 افراد کو دبئی بھجوایا تو انہیں ایئرپورٹ پر ہی روک کر بتایا گیا کہ ان کے ویزے جعلی ہیں، اور پھر انہیں سوڈان ڈیپورٹ کر دیا گیا، جبکہ مالک نے بتایا کہ اس نے اپنی ریکروٹمنٹ کمپنی کے ذریعے ملزم سے 100 افراد کو ویزا جاری کروانے کے لیے رابطہ کیا تھا، اور ملزم نے فی ویزا 4,000 درہم کے بدلے کام کرنے کی حامی بھی بھری تھی، اور بعد میں اس نے مجھے 27 افراد کے ویزے بھجوا دیے اور باقی پر وہ کام کر رہا ہے، تو میں نے اسے 50,000 درہم ایڈوانس بھی بھیج دیے تھے۔ تو اس طرح کچھ دنوں بعد ملزم نے مجھے مزید افراد کے ویزے بھجوا کر کہا کہ میں اسے 70,000 درہم مزید بھجوا دوں، جو میں نے اسے بھجوا دیے۔ تاہم جب ملزم کے بھجوائے ویزوں پر 2 افراد دبئی ایئرپورٹ پر پہنچے تو امیگریشن حکام نے ان کے ویزوں کو جعلی قرار دے کر انہیں واپس بھیج دیا، اور مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، جس پر میں نے خود دبئی آ گیا اور ملزم سے ملاقات کی تو اس نے میرے پاس واپس کرنے اور اصلی ویزے لگوانے سے بھی انکار کر دیا، جس کے بعد میں نے نائف پولیس اسٹیشن میں ملزم کے خلاف دھوکہ دہی کی درخواست جمع کرا دی، اور ملزم کو عدالت سے سخت سزا ملنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت متعدد امارات میں ملازمت اور فیملی یا سپانسرڈ ویزا منسوخ کروانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، تو اس بارے میں ایک تفصیلات جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ کینسل کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح طریقہ کار جو ہے سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ اس بارے میں یہ انفارمیشن ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی فیملی ممبر کا سپانسرڈ رہائشی ویزا ہے یا کفیل کا ویزا ہے اور آپ نے امارات سے مستقل واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے، تو آپ کو اپنا ویزا سرکاری طور پر منسوخ کروانا ہوگا۔ عام طور پر آپ کا کفیل یا سپانسر ہی آپ کا رہائشی ویزا منسوخ کروا سکتا ہے، اور آپ ویزا منسوخی کا پروسیس خود شروع نہیں کروا سکتے۔ اور اگر کوئی کمپنی اپنے ملازم کا ویزا کینسل کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اسے ایک درخواست کے ساتھ وزارت انسانی وسائل اور امارتائزیشن یعنی کہ MOHRE سے رجوع کرنا ہوگا، جو کہ آن لائن طریقے سے جاری کر دی جاتی ہے، اور اکثر کمپنیوں کے پاس آن لائن اسٹیبلشمنٹ کارڈ ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ MOHRE کے پورٹل پر درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ اور کسی کمپنی کا آن لائن اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کمپنی کی جانب سے ملزم کا ویزا کینسل کروانے کے لیے کسی بھی تحصیل سینٹر میں درخواست دی جا سکتی ہے۔ تو کمپنی کو MOHRE کو درخواست دینے سے پہلے ملازم سے اس پر دستخط کروانا ہوتے ہیں، اور کمپنی نے اسے تنخواہیں اینڈ آف سروسز بینیفٹس ادا کر دیے ہیں،
اور ورک پرمٹ منسوخ ہونے کے بعد کمپنی مالک کی جانب سے ویزا منسوخ کروانے کے لیے جنرل ڈائریکٹریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئرز یعنی کہ GDRFA میں اپلائی کرنا ہوگا۔ اور جہاں تک فیملی ریزیڈنٹ ویزا کینسل کروانے کا معاملہ ہے تو اگر کوئی شخص اپنا ویزا منسوخ کروانا چاہتا ہے تو پہلے اسے اپنے جیون ساتھی، بچوں اور دیگر زیر کفالت افراد کا ویزا منسوخ کروانا ہوگا، اور اس مقصد کے لیے GDRFA سے رجوع کرنا ہوگا جو ویزے پر منسوخی کی مہر لگا دیتا ہے، اور اسپانسر اپنا ویزا 2 طریقوں سے منسوخ کروا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ رجسٹرڈ ٹائپنگ سینٹر کے ذریعے ہے، اور GDRFA سے رجسٹر کسی بھی ٹائپنگ رجسٹرارڈ آفس میں جانا ہوگا جو آپ کی جانب سے ویزا منسوخی کا فارم پر کر کے آن لائن پروسیس شروع کروائے گا۔ جبکہ دوسرا طریقہ آن لائن طریقے سے ویزا منسوخی کا ہے، جس کے لیے دبئی میں ایمر سینٹر کو آن لائن درخواست دینا ہوگی، جبکہ باقی تمام عمارتی رہائشوں میں فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی اینڈ سٹیزن شپ یعنی کہ ICA کے پورٹل پر درخواست دی جا سکتی ہے۔ تو اس پر GDRFA کے ذریعے ویزا منسوخی کی درخواست دینے کے لیے کچھ آپ کو چیزیں یا اور دستاویزات بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ اسپانسر کی جانب سے دستخط شدہ ویزا کنیکشنز فارم، اور یہ فارم کسی بھی رجسٹرڈ ٹائپنگ سینٹر پر دستیاب ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 پر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اسپانسر یا کوئی کمپنی یا فریم ہے تو ویزا منسوخی فارم پر کمپنی کی جانب سے تمام سگنیچرز اور مہر کے علاوہ MOHRE کا حاصل شدہ فارم بھی ہونا چاہیے۔ جبکہ نمبر 3 پر وہ کہتے ہیں کہ اسپانسر کیے گئے شخص کا اوریجنل پاسپورٹ اور اوریجنل عمارتی ID کارڈ بھی جمع کروانا ہوگا، اور اگر کسی اسپانسر کیا گیا شخص عمارت سے باہر ہے تو اسپانسر اس کا اوریجنل پاسپورٹ جمع کروا سکتا ہے، یا پھر رہائشی ویزا کی اسکین شدہ کاپی بھی جمع کرنی ہوگی۔ اس بار میں GDRFA کے مطابق رہائشی ویزا منسوخ کروانے کی فیس 110 درہم ہے، اور ویزا منسوخی کے لیے ضروری دستاویزات اور فیس جمع کروانے کے بعد 1 روز کے اندر ویزا منسوخ ہو جائے گا۔ اس کے رجسٹر موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس پر ویزا منسوخی کی اطلاع دی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ وہ ویزا منسوخی کے بعد امارات سے واپس جانے کے لیے کتنی مہلت دے دی گئی ہے، یا پھر کتنے عرصے میں دوبارہ ویزے کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کی جانب سے اس بار 49ویں یوم الحب الوطنی کی تقریبات بہت ہی دھوم دھام سے منائی جائیں گی۔ مکمل تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے اس بار 49واں یوم وطنی کی تقریبات بہت دھوم دھام سے منائی جا رہی ہیں اور منائی جائیں گی، مگر اس بار ایک فرق یہ ہوگا کہ لوگ انہیں اسٹیڈیم میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکیں گے، بلکہ گھروں میں موجود اپنے ٹی وی اسکرینز پر ان ریکارڈنگ تقریبات سے محفوظ ہو سکیں گے۔